حضور میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک واقفہ نو اپنی کسی مطلب جماعتی طور پہ جو مشکلات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اگر پڑھائی مکمل نہیں کر پاتی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے اور بچوں کی پیدائش کے بعد وہ بچوں کی تربیت اور گھرداری میں لگ گئی ہے، تو حضور مطلب وہ بنیادی کام تو وہ کرتی ہے جیسا نمازیں پڑھنا یا تبلیغ کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے، دوسری بات کام بھی کر رہی ہے، وہ بچوں کی تربیت کرے. تو حضور اس کا وقت کا معیار بس یہی ہوگا کہ وہ مطلب اس کا وقت کا معیار یہی ہوگا کہ وہ چاہے تعلیم کسی وجہ سے مکمل نہیں کی، شادی کی وجہ سے مکمل نہیں کی، یا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، ویسے نکمی تھی. لڑکے بھی ایسے ہیں، ضروری نہیں لڑکیاں ہی ہوں. نکمے تو نہیں تھے. نہیں، لڑکے بھی ہیں ایسے. مطلب یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تمہیں نہیں کہہ رہا، تم ہوشیار ہوگی. تو وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہی ان کے لیے ثواب ہے. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ جہاد پہ جاتے ہیں، وہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور بہت سارے باہر کے کام کر رہے ہیں، ان کو ثواب بھی مل رہا ہے اور جہاد کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو ہم جو گھر میں بیٹھی ان کے بچوں کو پال رہی ہیں، گھروں کی نگرانی کر رہی ہیں، تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ ہمیں بھی اتنا ثواب ملے گا، ہم تو یہ کر نہیں سکتی. صلی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا بھی اتنا ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے، پھر تم ایک بچے بنا دو، دین کے خادم بچے بنا دو، دین سے جوڑنے والے بچے تربیت کر کے ہو جائیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں، قرآن کریم پڑھنے والے ہوں، دین کا علم جاننے والے ہوں. تو یہی وقف ہے. اور اکثر 90% واقفات نو لڑکیوں کو یہی کام ہے کہ اپنے گھروں کی تربیت کریں. ٹھیک ہے، حضور دعا کریں گا پھر اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں. ویسے بھی حدیث میں آیا کہ عورت جو ہے اپنے گھر کی نگران ہوتی ہے. ایک عام مسلمان عورت بھی واقف نو زیادہ نگران ہے، نگرانی کرے. اور میں نے لجنہ کے ٹیسٹ میں بھی یہی کہا تھا، اگر خامد نمازیں نہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے بھی کان کھینچے. ٹھیک ہے.